چند ماہ قبل میں نے اپنے دوست شکیل خان شکو کو کراچی میں خط لکھا کہ میں پاکستان میں رمضان گزارنا چاہتا ہوں. تو ان کا ایک جوابی خط آیا جو کہ کافی انٹرسٹنگ تھا. خط تو میرے پاس موجود نہیں لیکن اس کی ایک تصویر یہاں موبائل میں باقی تھی، تو آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. تو شکو لکھتے ہیں کہ وعلیکم السلام، تمہارا خط موصول ہوا. تمہاری باتیں عجیب اور سوال پیچیدہ ہوتے ہیں. کبھی تم وطن کا حال طلب کرتے ہو تو کبھی ماہ رمضان پاکستان میں گزارنے کی خواہش ظاہر کرتے ہو. ارے میاں کیا پگلا گئے ہو؟ تم جہاں ہو وہیں اللہ اللہ کر کے رمضان گزار لو. اب یہاں وہ پہلے والا رمضان کہاں رہا؟ وقت گزرتا رہا، عمر ڈھلتی رہی اور بچپن کا رمضان ایک دھندلی یاد بن کر رہ گیا. آج کے ماڈرن مسلمان نے دین کو بھی ماڈرن بنا دیا ہے. ہر کوئی اپنی چار دیواری میں بیٹھ کر اسے مسجد کہتا ہے. میں تو گھر پر ہی عبادت کرتا ہوں، جانے کب کس مسجد میں داخلہ ممنوع ہو جائے یا دھکے دے کر نکالا جاؤ. اب بچے کی پیدائش سے کفن دفن تک کے تمام مسائل قرآن و حدیث میں نہیں بلکہ کسی مولوی یا بابا کے حجرے میں کچھ نذرانے پیش کرنے پر مل جاتے ہیں. جیسے جیسے ماہ رمضان قریب آنا شروع ہوتا ہے، یہودی ہم پر مہربان ہو کر اپنے مشروبات سستے کر دیتا ہے اور مسلمانوں کی اشیاء مہنگی ہو جاتی ہے. غریب اپنے فاقے کو روزہ کہہ کر نمک یا پانی سے ہی روزہ کھول لیتا ہے. اب کسی غریب کی اتنی جرت کہاں کہ کھجور جیسی قیمتی چیز کو دیکھے. تمہیں یاد ہے ہم سحری تک کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے اور پھر فجر کے بعد تھوڑا کرکٹ کھیلا کرتے تھے. اب تو بچے فجر کی اذان سے چند منٹ پہلے ہی اٹھتے ہیں، کچھ لقمے پیٹ میں ڈال کر جلدی جلدی نماز پڑھ کر اپنے اسمارٹ فونز میں مصروف ہو جاتے ہیں. کہا جاتا تھا کہ رمضان ایک سالانہ تربیت ورکشاپ ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں انسان ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہے اور پورا سال اس پر قائم رہتا ہے. ہم رمضان میں سیکھتے تھے کہ کیسے اپنے نفس پہ قابو رکھیں، کیسے بھوک اور پیاس کو برداشت کریں اور کیسے عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں. پر اب تو مانو یہ مہینہ جیسے وزن بڑھانے، کاروبار میں زیادہ منافع اور عوام کو الو بنانے کا مہینہ ہو. اب شیطان بند نہیں ہوتا، بس ٹیلی ویژن اور اسمارٹ فونز کے باریک سے پردے کے پیچھے جا چھپتا ہے. ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن صرف سحری یا افطاری کے وقت کھولا جاتا تھا، وہ بھی اذان سننے کے لیے، پر اب تو کم وقت یہ بند ہی نہیں ہوتا. معاشرے کی نامی گرامی شخصیات جو کبھی ہوٹلوں میں بیٹھے لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی، رمضان میں اچانک دین کا درس دینے لگتی ہیں. لوگ اسی کشمکش میں دن گزارتے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون مشرک. دین کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آ پاتا، فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا کہ کیا حرام ہے، کیا حلال، کیا صحیح ہے، کیا غلط. پہلے گھرانوں میں اتنی افطار تیار ہوتی تھی کہ آدھی ہمسایوں اور در کھٹکھٹانے والے ضرورت مند میں بآسانی تقسیم کر دی جاتی تھی. بچوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ روزہ گھر پر اپنوں کے ساتھ کھولا جاتا ہے، لیکن آج تو روزہ رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کسی دوست، رشتہ دار یا ریسٹورنٹ میں کھولا جائے. ریسٹورنٹس بھی اس ثواب کے کام میں پیچھے نہیں رہتے، بہتر سے بہتر ڈیلز دیتے ہیں اور پھر بھرپور منافع کماتے ہیں. چلو یہ بھی اچھا ہے، اب کسی غریب یا ضرورت مند کو کہیں سے افطار آنے کا کوئی آسرا نہیں. پہلے کے لوگ افطار کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی کے لیے باہر نکل جاتے تھے. اب بھی چہل قدمی ہوتی ہے لیکن بس پنواڑی کی دکان تک، اور وہاں بھی اکثر مسجد سے لمبی قطاریں نظر آتی ہیں. دنیا کے جھمیلوں اور مصروف زندگی میں ہم تو پورا سال قرآن پڑھ نہیں پاتے اور نہ ہی سن پاتے ہیں. اس لیے ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ تراویح میں شرکت کی جائے، تاکہ جب امام ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھے تو لفظ کی ادائیگی بھی سمجھ میں آئے اور دل کو بھی سکون ملے.
لیکن اب تو جناب ان مساجد میں زیادہ رش ہوتا ہے جہاں قاری صاحب بلٹ ٹرین کی رفتار سے تراویح پڑھاتے ہیں۔ بھلے سمجھ میں آئے یا نہیں، اب کئی مساجد میں 30 روزہ سے 20 پھر 10 اور اب 3 روزہ ایکسپریس تراویح کا اہتمام ہے۔ بس اس ملک میں کسی چیز پر پابندی ہے تو اس بات پر کہ رمضان کے مہینے میں کوئی باہر کھاتا پیتا نظر نہ آئے، ورنہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ مجھے تو یہ بھی خوف ہے کہ یہ خط تم تک پہنچتے پہنچتے کسی دین کے ٹھیکیدار کے ہاتھ نہ لگ جائے اور وہ میرے خلاف کوئی فتویٰ جاری نہ کر دے۔ دیکھو دوست، تمہیں یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی اسلامی ریاست میں ہجرت کرنے سے اجر کا پلڑا بھاری نہیں ہو جاتا۔ تمہارا یقین تمہارے رب کے ساتھ ایک نجی رشتہ ہے۔ تم جہاں بھی رہو اسے اچھے سے نبھاؤ اور خوش رہو۔ تمہارا دوست شکو۔